الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ گزشتہ کل تفسیر میں بتلایا تھا کہ زلیخا نے بھررائی اور غرائی ہوئی آواز میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی، اور جس وقت اس نے دھمکی دی وہ ماحول بھی تمام عورتوں کا تھا۔ شاہی گھرانے کی تمام عورتیں ایک مجلس میں جمع تھیں، تو ان میں سے کسی کا اس نے کوئی خیال نہیں کیا، اور تیزی کے ساتھ بلند آواز سے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یوسف تم کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ تم میرے ایک غلام ہو، میرے ایک نوکر ہو، میں تمہاری مالکہ ہوں، تو میرے حکم پر تم کو عمل کرنا پڑے گا، اور میری نفسانی خواہش کی جو آگ لگی ہوئی اس کو تم کو بجھانا پڑے گا۔ اس لیے میں کسی بھی حال میں اس سے پیچھے ہٹ سکتی نہیں ہوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ساری عورتوں کے درمیان میں یہ زلیخا اس قسم کی باتیں کر رہی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ اس وقت کا ان کا جو ماحول اور معاشرہ کتنا گندا ہوگا اور کتنا برا ہوگا۔ اسی وجہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب حیا رخصت ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کے جی میں جو کچھ آتا ہے وہی کرتا ہے، وہ کسی معاشرے کا خیال کرتا نہیں ہے، اور پوری طرح معاشرہ اس میں بڑی گہرائی کے ساتھ اترتا چلا جاتا ہے، اور ہر طرح کی برائیاں ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی پہلے تو مجھے یہ ڈر تھا اور یہ محسوس ہوا کہ صرف زلیخا ہی مجھے اپنے فندے میں پھنسائے گی، لیکن اس کے اعلان سے اور اس کی بات سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو پورا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے اور خطرناک ہے۔ اب ایسے ماحول میں میرے لیے رہنا کوئی مناسب نہیں ہے، اب مجھے اس ماحول کو بدلنا ہی پڑے گا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی گناہ کا ماحول ہو تو آدمی وہاں سے ہٹ جائے۔ جب بھی ایسا محسوس ہو لگے کہ بھئی یہاں تو ہماری آنکھیں بے قابو ہو سکتی ہے اور ہم گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس ماحول کو چھوڑ دے، وہاں رہے نہیں، اس جگہ سے بالکل الگ ہو جاوے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی جو آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کو برا نہیں سمجھنا، بل گناہ کو برا سمجھنا ہے، گنہگار کو برا نہیں سمجھنا۔ جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے اس کو برا نہیں سمجھنا، بلکہ وہ جو گناہ کرتا ہے اس کو برا سمجھنا ہے، کیونکہ یہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی بے شمار نعمتوں سے خالی ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی نعمت میسر نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے ہمارا جو ماحول ہے وہ گناہوں کا ماحول ہے، فتنوں کا ماحول ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی پہلے زمانے میں فتنے پیدل آتے تھے، اور ہمارے زمانے میں فتنے سواری پر بیٹھ کر کے آتے ہیں۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا فتنہ جنم لے لیتا ہے۔ تسبیح کا دھاگا ٹوٹتے ہی پارے ایک کے بعد دیگر کیسے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے ماحول میں اور ہمارے زمانے میں فتنے بڑی تیزی سے امڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے متعلق فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ تو میرا ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، اور ہم تو کتنے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ اسی وجہ سے
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی پابندی لگا دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تمام عورتیں مسجد نبوی میں آ کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھتی تھی۔ اسی وجہ سے روایت کے اندر ملتا ہے کہ کوئی بچہ روتا ہوا بررائی ہوئی آواز میں روتا تو آپ نماز کو مختصر کر دیتے، تو ساری عورتیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت ابھی عورتیں مسجد میں آتی تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے تمام عورتوں کو منع کر دیا کہ بھئی کل سے کوئی عورت مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے، اپنے گھر کو مسجد بنائے اور گھروں پر رہ کر کے پانچوں وقت کی نمازیں پڑھے۔ تو ساری عورتوں نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے، ادھر ادھر کی باتیں بولنی شروع کر دی۔ تو عمر کون ہوتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں روکا، تو یہ عمر کہاں سے آ گئے کہ ہم کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، مسجد نبوی میں آنے سے روک رہے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام یہ نیکیوں کی، صحابہ کرام کی عورتیں یہ نیکیوں کی بڑی شوقین تھی، ان کو نیکیوں کا ہر وقت لگاؤ رہتا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ تو ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو آخر عمر نے کیوں روکا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی اب وہ دور نہیں ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اس لیے تم سب گھر پر رہو، گھر پر نماز پڑھو۔ تو تمام عورتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ بھئی تم عمر کو منع کر دو اور یہ عمر ہمارے ساتھ سختی نہ کرے، ہم کو مسجد میں آنے دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی بھی غصے ہو گئی کہ ساری عورتیں باتیں کر رہی ہیں آپ کے خلاف، اور آپ لوگوں کو، عورتوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، کیوں روکتے ہو؟ مت روکو۔ کہا علی بھائی وہ زمانہ نہیں ہے، سمجھو میری بات کو۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آئیڈیا کیا، یہ کیا کہ بھائی مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ چھپ گئے۔ اب ان کو پتا چلا کہ اب نماز کا وقت ہونے کو ہے تو ساری عورتیں آئے گی، اس میں میری عورت بھی ہوگی، تو ان کی چال تو ان کو پتا تھا، اور اس وقت وہ تو چادریں اڑا کرتی تھی، ان کو اندازہ تھا کہ میری عورت کون سی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب 4 عورتیں نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دوڑتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑا تیزی سے اور پھر چھوڑ دیا۔ تو وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر والی وہ تیزی کے ساتھ ہانپتے ہانپتے گھر پر پہنچی اور مغرب کی نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب پڑھ کر کے گھر پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ عمر تم سچ بتا رہے تھے، کیونکہ وہ فتنہ کا دور، واقعتاً ایک غیر محرم نے میرا ہاتھ پکڑا اور چھوڑ دیا، اس لیے واقعتاً اب تم صحیح بتا رہے ہو کہ وہ زمانہ رہا نہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے دور اور ہمارے زمانے کا تو کیا کہنا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ماحول جہاں کہیں بھی ملے فوراً دور ہو جاوے، کہ جیسے کہ کوئی وبائی بیماری لگتی ہے، چیپیلا روگ جب کسی کو لگتا ہے تو آدمی کیسے دور بھاگتا ہے، بالکل ایسے جہاں کہیں بھی گناہ کا ماحول ہو آدمی دور رہے۔ مفتی محمود باڈولی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی تھا جو کچھ سال پڑا ہوا تھا، اس کے بعد اس نے ایک ایجنسی کھولی، ٹائلز ایجنسی کھولی، اور پھر حضرت سے مشورہ کرتا رہتا تھا کہ میں کیا کروں۔ تو اس کا مطلب کہ کاروبار بہت اچھا چلا اور کاروبار پوری طرح پھیل بھی گیا۔ تو اس نے وہاں کمپیوٹر پر کام کرنے کے لیے لڑکیوں کو رکھا۔ تو حضرت نے کہا کہ لڑکیوں کو مت رکھو، مردوں کو رکھو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ لڑکیاں کام بھی جلدی کر لیتی ہیں اور کم تنخواہ میں کر لیتی ہیں، اس لیے میں رکھتی ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، پھر بھی مناسب نہیں ہے، نقصان ہوئے مال کا، پیسوں کا کوئی حرج، لیکن آخرت کا نقصان ہونا چاہیے نہیں۔ تو ان کو نکالی دو، لیکن وہ بات مانا نہیں۔ آخر کار یہ انجام ہوا اس کا، آخر میں کہا کہ اس کو وہ ایجنسی بیچنی بھی پڑی، اس کا مکان بھی بیچنا پڑا، اور وہ لاکھوں روپے کا مقروض ہو گیا۔ حضرت نے کہا کہ دیکھ بھائی، میں نے تجھے پہلے سے کہا تھا اور میں نے تجھے انجام بھی بتایا تھا، تو اس وقت مانا نہیں، اب تو میرے پاس آ کر کے اس قسم کی شکایت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو صحیح رکھیں، ہماری زندگی کی ترتیب صحیح ہوگی تو انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ
ایک موقع پر گھر میں مستورات کو مراقبہ کر رہے تھے اور کمرے میں، اتنے میں ایک عورت ان کی گھر والی کے پاس آئی اور وہ زاروں قطار رونے لگی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ یہ بات تو میں حضرت کو بتلاؤں گی. تو ان کی گھر والی نے حضرت کو دوسرے کمرے میں بلایا، کہا کہ ایک عورت ہے وہ آئی ہے اور وہ شکایت کر رہی ہے، کوئی بات کرنا چاہتی ہے آپ سے. تو وہ آئی اور حضرت بھی تشریف لائے دوسرے کمرے میں. پوچھا بھئی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ حضرت میرے میاں کی تنخواہ، میرے شوہر کی تنخواہ 1,00,000 روپے ہے اور 50,000 روپے مجھے جیب خرچہ دیتا ہے اور 50,000 کا پورا گھر کا راشن ہے، ساری چیزیں اسی میں، لیکن 50,000 روپے مجھے جیب خرچہ دیتا ہے لیکن میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے اطمینان نہیں ملتا، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ بھئی تم نے اپنی زندگی کی ترتیب کو الٹا رکھا ہوگا، آپ شاید نمازوں کا خیال نہیں کرتی. کہ ہاں حضرت نمازی نہیں پڑھتی. کہا کہ تم پردے کا بھی خیال نہیں کرتی ہوگی. تو کہا کہ ہاں یہی بات ہے. تو میں کیا کروں؟ تو کہا کہ تم بیعت ہو جاؤ. تو وہ عورت بیعت ہو گئی. پھر اس کے بعد معمولات دیے. 2 مہینوں کے بعد اس نے خط لکھا کہ حضرت 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہی ہوں اور تہجد بھی کبھی کبھار پڑھ لیتی ہوں اور الحمدللہ اب مجھے 25,000 روپے ویسے بچ جاتے ہیں، اب مجھے راتوں کو بھی اچھی نیند آتی ہے اور دوپہر کا قیل اللہ بھی اچھا ہوتا ہے. تو حضرت نے کہا کہ دیکھ تو نے پہلے اپنی زندگی کی ترتیب کو الٹا کیا تھا، اگر اپنی زندگی کو اسی طرح سیدھی رکھیں گے، ترتیب کے ساتھ چلیں گے، 5 نمازوں کا خیال کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، شرعی پردہ کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جنت کے مزے دے گا اور جنت کا لطف محسوس ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو کوئی بھی مومن مرد اور عورت نیکی والی زندگی اختیار کرے گا میں اس کی زندگی کو پر لطف کر دوں گا، اور اگر گناہوں والی زندگی کو اختیار کرے گا تو فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. پیسہ خوب ہوگا، مکانات ہوں گے، دکانیں ہوگی، لیکن چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر سکون چاہیے تو ہم گناہوں کو بالکل چھوڑ دے نا، اپنے دل کے اندر بھی گناہوں کا کوئی پکوان پکاوے، دل کو بھی صاف رکھے. اس قسم کے خیالات تو آئیں گے لیکن توجہ نہ دے بلکہ ہٹاوے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ تو پورا ماحول گناہوں کا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ گناہوں سے بچنا ہوگا. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اب تو مجھے جیل دیجیے، اب میں تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے آرام سے رہنا چاہتا ہوں، اب میں گناہوں والے ماحول میں رہنا چاہتا نہیں ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کی بھائی؟ دعا کی. کیا کہہ رہے دیکھیے، اے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت ان چیزوں کے کہ جن چیزوں کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہے، یہ عورتیں جو مجھے بلا رہی ہے. اے اللہ اگر تو نے مجھے ان سے نہیں پھیرا اور ان کی مکاریوں سے مجھے الگ نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل بھی ہو جاؤں گا اور میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. اگر آپ نے مجھے قید نہیں کیا اللہ تو میں ان کے فندے میں پھنس جاؤں گا اور میری آخرت برباد ہو جائے گی اور نبوت پر ہمیشہ کے لیے داغ لگ جائے گا. اس لیے اللہ اب تو مجھے کیا کر دے؟ جیل کے حوالے کر دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قسم کی دعا کی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی کی اور باقاعدہ ان کو جیل میں جانا پڑا. اس سے پہلے عزیز مصر ان کے پاس آیا، کہنے لگا اے یوسف تم تو بڑے نیک ہو، تم تو بڑے بھلے آدمی ہو کہ تم ہی بے قصور ہو، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم پاک ہو، تم نبی ہو، تمہارا بہت اونچا مقام ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تم جیل میں چلے جاؤ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ارے بھائی میں تو کب سے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے جیل دے دے، تو اب تم نے کہا کہ بھئی جیل دے دے، اچھا تم کیوں کہہ رہے ہو جیل میں؟ تو کہا کہ عورتوں کے درمیان یہ چرچائیں ہو رہی ہیں اور یہ چرچاؤں سے لوگ بھول جاوے اور میری بیوی کا عیب لوگوں کے سامنے اور زیادہ آگے نہ بڑھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کو تمہاری بیوی کے عیب کی فکر ہے، مجھے تو آخرت کی فکر ہے. تمہیں تو اپنے معاشرے کی فکر ہے اور مجھے تو ہمیشہ آخرت کی فکر ہے. اگر میں نے خدا نخواستہ گناہ کر لیا تو میری تو حالت خراب ہو جائے گی. اس لیے بزرگوں ہر وقت ہم آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے کہ آخرت کا کیا بنے گا. خیر دنیا آج ہے تو کل نہیں ہے، کب ختم ہو جاوے کسی کا کوئی اعتبار نہیں.
حضرت معاذ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے تو مجھے سزا دے دیجئے. اور شریعت میں سزا کیا ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ کر کے پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دینا، یہ شریعت کی سزا ہے. تو اس وقت حضرت معاذ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس قسم کی باتیں کہی تو اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا. تو دانی طرف آئے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سزا دلوائیے، آخرت کا ڈر لگا ہے اور اگر دنیا میں نہ ملی تو آخرت میں سزا یہ برداشت نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول نے اس طرح منہ پھیر لیا. پھر یہاں بھی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ وہ سزا دے دیجئے، میں سزا دلوانے کے لیے آیا ہوں تو مجھے سزا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ جاؤ اس کو جنگل لے جاؤ اور اس کو قصاص کر لو. تو کہتا ہے کہ واقعتاً گھڑا کھود کر کے ان کا سر باہر رکھا اور چاروں طرف سب نے پتھر مارے اور مار مار کر کے ان کو ہلاک کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جس وقت جو توبہ کی جب لوگ مار رہے تھے تو ایسی توبہ کی کہ اگر پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جاتی تو سب کی توبہ اللہ قبول کر لیتا. ایسی گویا کہ آخرت سے پاک ہو کر کے گئے کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے تو اپنی سزا مجھے دنیا میں دے دیجئے. تو عزیزو دنیا تو آج ہے کل نہیں، اصل آخرت کی فکر ہے. تو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہی کہہ رہے کہ بھئی مجھے تو آخرت کا ڈر ہے، آخرت کا خوف ہے، اس لیے میں تو جیل میں جانا چاہتا ہوں. تو عزیز مصر نے ان کو جیل کے حوالے کر دیا اور جیل میں گئے. دیکھیے کیا کہتے ہیں، فاستجاب له ربه، بس قبول کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو. فصرف عنه کیدہن، اسی قید اور جیل کی وجہ سے ان کی مکاریوں کو پھیر دیا. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں گئے تو وہی آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف یہ جیل کی مصیبت تم نے خود مانگی ہے، یہ جیل کی مصیبت تم نے خود مانگی ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی مومن مصیبت نہ مانگے، کبھی کوئی مصیبت تکلیف نہ مانگے بلکہ عافیت مانگے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو چھوٹی مصیبت کے متمنی رہتے کہ یار چھوٹی مصیبت آتی. مثال کے طور پر بچے پریشان کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو نہ رہتا تو اچھا تھا، تو نہ رہتا تو اچھا تھا. تو اولاد کا نہ ہونا یہ کوئی اچھی چیز نہیں بلکہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے. تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ بعد میں آدمی پریشان ہوتا ہے. تو کبھی پریشانی نہ مانگے. ایک صحابی ہے وہ دعا میں کہہ رہے تھے اللہ مجھے صبر دے دیجئے، مجھے صبر دے دیجئے، مجھے صبر دے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور کہا کہ اے صحابی رسول صبر مت مانگو، صبر مت مانگو، اس لیے کہ صبر اسی وقت ہوگا جب کوئی مصیبت آئے گی. خدا نخواستہ اگر کوئی بڑی مصیبت آ گئی تو تم پھر صبر کر سکو گے نہیں. اسی وجہ سے کہ صبر کا مانگنا گویا کہ تم مصیبت کو مانگ رہے ہو، تکلیف کو مانگ رہے ہو تو تم تکلیف نہ مانگو بلکہ عافیت کو مانگو، اطمینان کو مانگو، سکون کو مانگو. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ تو تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، تو بڑا کریم ہے، تو عفو کو پسند فرماتا ہے، لہذا عافیت کا معاملہ میرے ساتھ فرما. اس لیے کبھی بھی ہم تکلیف نہ مانگے. دیکھو اس آیت کے اندر ہم کو یہی کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل مانگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی. خیر یہ تو ان کا معاملہ تھا لیکن ہم کوئی مصیبت مانگے نہیں، جیل کی مصیبت جیل کی تکلیف مانگے نہیں، جیسا مانگا تھا ویسا مل گیا. اسی وجہ سے دعا میں ہم جو مانگیں گے بعض دفعہ وہی مل جایا کرتا ہے. تو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے. خیر حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. پھر ان تمام نشانیوں کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ یوسف یہ جیل ہی میں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے مصر کے اندر اسی قسم کی چرچائیں ہو رہی تھی اور ان عورتوں کے درمیان اس چرچا کو بھلانے کے لیے عزیز مصر نے جیل کا انتخاب کیا. خود حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جیل کو پسند کیا، دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ بھئی جیل کے اندر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہمارے بزرگان دین بہت گئے ہیں اور انہوں نے جیل کی خود سختیاں اور تکلیفیں برداشت کی ہے
تو حضرت یوسف علیہ السلام کی گویا یہ پہلی سنت ہے، اور ہمارے سرکار حضرت محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کی جیل کاٹی ہے۔ 3 سال آپ نظر بند رہے ہیں، کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے پاس جو راشن تھا وہ کھاتے کھاتے پورا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کو جو پاخانہ ہوتا تھا وہ بکریوں کی مینگنیوں کی طرح ہوا کرتا تھا۔ ایسی تکلیفیں صحابہ کرام نے برداشت کی، اور برداشت کر کر کے وہ دین آج ہم تک پہنچایا ہے۔ تو بڑی قربانیوں کے بعد اور بڑے مجاہدات کے بعد یہ دین پہنچا ہے۔ اس لیے بزرگوں، ہم اس دین کا خیال کریں اور اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں بنانے کی فکر کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اور جاتے ہی سب مطلب کہ خوش ہو گئے ان کے چہرے کو دیکھ کر کے، کہا کہ کوئی فرشتہ نما انسان آیا ہے، اب ہمیں عافیت ہوگی اور سکون ملے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہر قیدی کے پاس جا کر کے دلاسا دیتے، اور کوئی نیا قیدی آتا تو اس کی ہمت افزائی کرتے، اور اس قید میں کوئی بیمار ہوتا تو اس کی دوا دارو کا علاج کرتے، اور بوڑھے لوگ بھی ہوتے تو ان کی خدمت کرتے۔ تو اس وجہ سے سارے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگے۔ اور اب اندازہ لگائیے کہ جیل کے اندر بدماش قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، شرابی کبابی بھی لوگ ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے جنہوں نے جو گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے اخلاق سے رہتے، اور ان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کی فکر بھی کرتے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہر طرح کا خیال کرتے۔ کوئی قیدی آپس میں لڑتا تو ان کو چھڑاتے اور کہتے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم آپس میں محبت سے رہنے والے ہیں، تو آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ تو سب کی، اور راتوں کو اللہ کے سامنے خوب روتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ دین میں ان کا یہ عمل، دین میں ان کا یہ معمول، سب کی خدمت کرنا، اور قید خانے کو جھاڑو سے صاف کرنا، کچرے کو صاف کرنا، اور رات بھر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو منوانا، یہ تمام نبیوں کی شان رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں یہی عمل رہتا۔ پھر اچانک ہوا یہ کہ دو آدمی تھے، وہ بھی قید خانے میں آئے، اور 2 آدمی وہ تھے کہ جن کا ایک آروپ لگا تھا، اور ایک کا آروپ یہ تھا کہ ایک خانسامہ تھا، یعنی بادشاہ کا باورچی تھا، بادشاہ کا کھانا پکایا کرتا تھا، اور دوسرا یہ بادشاہ کو پانی پلایا کرتا تھا، شراب وغیرہ پلایا کرتا تھا۔ تو یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں تھے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھے اور ان کی تعلیمات کو دیکھا اور ان کے سارے اعمال دیکھے تو ان کو بھی ذرا تعجب ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ اچھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حقیقتاً کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں، اور یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہیں یا کہ جھوٹے ہیں۔ تو اس نیت سے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پوچھنے کے لیے آئے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، واقعتاً ان لوگوں نے خواب دیکھا تھا، دونوں آدمیوں نے خواب دیکھا تھا۔ پھر یہ دونوں اپنے خواب کی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب بیان کرتے ہیں، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بیان کرے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دونوں آدمی داخل ہوئے، دونوں آروپی بھی آئے۔ قال، ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی میں دیکھ رہا ہوں کہ شراب کو نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ بھئی میں ایک روٹیوں کا ٹکڑا اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلی، ہمیں اس خواب کی تعبیر دیجئے کیونکہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے جانتے ہیں۔ تو دونوں آدمیوں نے اپنا خواب بیان کیا، کس کے سامنے بھائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب بیان کیا، اور میں نے وجہ بتلا دی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ واقعتاً خواب دیکھا تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان اور پریکشا لینے کے لیے انہوں نے خواب بیان کیا۔ تو بعض دفعہ جب کوئی خواب بیان کیا جاتا ہے اور تعبیر دیتے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور غنیمت سمجھ کر کے کہا کہ بھی اس خواب کی تعبیر تو تم دونوں کو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے میں تم کو ایک دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تو یہاں رک کر کے مفسرین کہتے ہیں کہ بھئی ہر مومن، ہر کلمہ پڑھنے والا یہ داعی ہے، جب بھی کسی کو دعوت کا موقع آوے کبھی بھی پیچھے ہٹ نہ کرے، بلکہ اس کو دین کی دعوت دے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو اسلام کی دعوت دے،
اگر مسلمان ہے جو نمازوں سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، دین سے دور ہے، تو اس کو اسلام کی دعوت دے۔ تو ہر کوئی جو بھی آدمی ملے تو ابھی ہمارا ہر پل داعی ہو، ہمارا ہر آدمی داعی ہونا چاہیے اور ہر آدمی دعوت کی فکر کرے۔ سفر میں بھی کہیں موقع ملے، کوئی ایک ساتھی مل جاوے تو اس کو بھی دعوت دے۔ ایک مرتبہ اس وقت کے سفر میں چندے کے ارادے سے جانا ہوتا ہے، تو ایک ساتھی مل گیا غیر مسلم، اس کو میں نے اس کے سامنے اسلام کی باتیں بیان کی تو بیچارہ خوش ہوا، تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب اگر میں اسلام قبول کروں تو مجھے دنیا میں کیا ملے گا؟ میں نے کہا کہ دیکھ، اسلام قبول کرے گا دنیا میں جو کچھ وہ بھی ختم ہو جائے گا، دنیا کی گارنٹی نہیں لیتا، ہاں دنیا کے بعد یعنی مرنے کے بعد کی گارنٹی لیتا ہوں کہ تو ہمیشہ سرگ میں چلا جائے گا، جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تو اس قسم کی اب بعض دفعہ لوگ سوالات کرتے ہیں تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے اور ان کو بتانا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اسلام کے قریب آتے ہیں۔ تو ہم اخلاق سے پیش آئیں گے تو انشاءاللہ لوگ ہمارے قریب ہوں گے۔ تو مسلمانوں کے سامنے بھی کبھی بھی دعوت کا موقع آوے تو بھئی دعوت دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا، غنیمت سمجھ کر کے ان دونوں کو دین کی دعوت دینی شروع کر دی۔ تو کہا کہ دیکھو تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے وہ کھانا آنے سے پہلے میں تم کو خواب کی تعبیر بتلا دوں گا، کھانا آئے گا اس سے پہلے فوراً میں تم کو خواب کی تعبیر بتلا دوں گا۔ اس سے پہلے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا معجزہ اور اپنا جو چمتکار ہے وہ بتلانا چاہتے ہیں، تو کیا بتایا کہ دیکھو آج کھانے میں اس قسم کی سبزی آئے گی، آج کھانے میں اس قسم کا کھانا آئے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو بھی کہتے وہی کھانا آتا تھا، حالانکہ سب جیل میں ہوتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں اور سارے قیدی بھی جیل میں، تو سب قیدیوں کے سامنے کہتے کہ آج تو فلانی سبزی آئے گی، آج فلانا کھانا آئے گا، تو واقعتاً ایسا بھی ہوتا۔ تو یوں کر کے ان کا معجزہ لوگوں کے سامنے آیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ انجیل پڑھنے کے لیے آتے تھے اور اس وقت کوئی کھا کر کے آتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے کہ بھئی تم فلاں چیز کھا کر کے آئے ہو، تو وہ باقاعدہ اقرار بھی کرتا تھا تمہاری ماں نے گھر میں یہ پکایا ہے اور پکا کر کے فلاں ڈبے میں یہ چیز رکھی ہے۔ تو واقعتاً ایسا بھی ہوتا کہ بچے گھر میں جا کر کے ماں کو کہتے کہ اماں وہ فلاں ڈبے میں ایک چیز تم نے رکھی ہے، تو ماں نہ کہتی نہیں کچھ بھی نہیں ہے، اور کہتے کھولو، تو کھولتے تو وہی چیز جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی وہ ظاہر ہوتی۔ تو یہ چمتکار، یہ معجزہ نبیوں سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنا ایک معجزہ لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، تاکہ یہ سب میری بات کو سنے اور مجھے نبی مانے، اور نبوت نبی مان کر کے جب نبوت نبی میں کہوں گا تب جا کر کے میری بات کو غور سے سنیں گے۔ تو کہا کہ تمہارے پاس کھانا آئے گا نہیں، اس سے پہلے میں تم کو دین کی دعوت دیتا ہوں۔ دیکھو اسی کو کہتے ہیں، فرماتے لا یأتیکما طعام، کہ تم دونوں کے پاس وہ کھانا جو تم کو دیا جاتا ہے نہیں آئے گا، مگر میں تم کو ان دونوں کی تعبیر، اس خواب کی تعبیر تم دونوں کو تمہارے کھانا آنے سے پہلے بتلا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یاد رہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھی میں نے جیل میں کہہ دیا کہ بھی فلاں سبزی آ رہی ہے، اس وقت فلاں کھانا آئے گا، تو مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ وحی کے ذریعے میرے دل میں بات ڈالتا ہے، تب میں جا کر کے وہ بات بتلاتا ہوں۔ اللہ نے مجھے جو کچھ سکھلایا ہے وہ میں بتاؤں، میں غیب کا علم نہیں ہوں۔ غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ انی ترکت ملت، اب یہ دعوت دینی شروع کرتے ہیں، دیکھو انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہ دیکھو میں نے اپنی قوم کے ملت کو، اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا، کہ جو قوم اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھی، آخرت پر ایمان نہیں رکھتی تھی، وہ کافر تھی۔ وہ کون سی قوم؟ وہی عزیز مصر خود کافر، اور اس کی مطلب کہ گھر والی زلیخا خود کافر، اور پورا ماحول کافرانہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے میں تمہارے پاس جیل میں آیا ہوں، تاکہ کبھی ان کی صحبت میں رہ کر کے میں اللہ رب العزت کا انکار نہ کر بیٹھوں۔ تو اللہ کی یاد کے لیے اور آخرت کے لیے میں نے اس قوم کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ تو تم بھی اپنے آبائی دین کو چھوڑ دو، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو، جو باپ دادا تمہارے آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، تو تم بھی چھوڑ دو۔ تو اب یہ دعوت دینی شروع کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کہہ رہے کہ دیکھو میں غیر آدمی نہیں ہوں، بلکہ میں ایک نبی ہوں اور نبی زادہ ہوں، میرے باپ نبی،
میرے دادا نبی اور میرے پردادا نبی، پورا گھرانہ گویا کہ ہمارا ایک خاندانی ہے اور ایک نبوت والا خاندان ہے۔ یہاں پر بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ اچھے خاندان کا جب کوئی آدمی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کس خاندان کا یہ آدمی ہے اور یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو خاندان کا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کی تعریف کی تاکہ وہ بات کو اچھی طرح سنے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ، میں نے میرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی، یعقوب کے دین کی پیروی کی۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں، کیونکہ وہ جو قیدی تھے وہ کافر تھے، مشرک تھے، اللہ مطلب کہ اور معبودوں کو شریک کرتے تھے، تو کہا کہ شرک اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے بھائی؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب گناہ کو معاف کریں گے لیکن شرک کے گناہ کو معاف کریں گے نہیں۔ تو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے اور سب نظام یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، نہ کسی معبود کا دخل ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کہ بھئی مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ وہ سب کیا ہے بھئی؟ کمزور ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ سب اللہ کا فضل ہے ہم پر، لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر ادا کرتے ہیں۔ ارے بھائی ہم کو جو ایمان ملا ہے، اسلام کی نعمت ملی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہ بھئی کسی کافر کو بت پرستی کرتے دیکھو تو ہم یوں نہ کرے کہ بھئی ہم تو اسلام والے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور یہ تو سب جہنمی ہیں۔ حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک گرجا گھر کے پاس سے گزرے تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنے نامعقول لوگ ہیں اور کتنے مطلب کہ بزدل قوم ہے کہ کس چیز کی پوجا کر رہی ہے، ایک بت کی پوجا کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی گناہ کو ہم جو آدمی ہے آدمی کو ہم برا نہ سمجھے بلکہ گناہ کو برا سمجھے، کہ وہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے وہ برا ہے، آدمی خود برا نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیسے کم وقت لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک عیسائی لڑکی پر نظر پڑی تو اسی وقت ان کا سارا علم کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا، اور گویا کہ ان کے دل سے قرآن اور حدیث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد 1 سال تک سور چرائے اس عیسائی آدمی کے، اور پھر اس کے بعد ان کے جو مریدین تھے ان میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ سب دعائیں کرتے تھے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ہدایت دی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ دیکھیے ایمان اللہ نے ہم کو جو دیا ہے کہ بھئی پانی کا ادنا سا کنیکشن لینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی مطلب کہ پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، تب جا کر کے پانی کا کنیکشن آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان دے دیا بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بلا کسی اپلیکیشن کے، تو ہم اللہ کا فضل مانیں، اللہ کا شکر مانیں۔ ہم یوں نہیں اترائے کہ بھئی ہم کو تو ایمان ملنے ہی والا تھا، ہم ایمان والے ہیں، ہم کو ایمان نہیں ملے گا تو کس کو ایمان ملے گا؟ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب آگے کیا دعوت دے رہے ہیں؟ یا صاحب سجنی، اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، کیا وہ معبود جو الگ الگ ہو وہ بہتر ہے یا ایک معبود جو اکیلا ہو اور سب پر غالب ہو؟ تم خود بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک معبود ہو وہی بہتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب معبودوں کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جتنے بھی دین اسلام کے علاوہ ان کے مختلف معبود ہوتے ہیں، مختلف مطلب کہ معبود بنائے رکھے ہوتے ہیں، تو سب کو راضی کرنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ایک کو راضی کرنا بڑا آسان کام ہے۔ تو کہا کہ ایک معبود ہی صحیح ہوتا ہے، الگ الگ معبود صحیح ہوتے نہیں ہے۔ تو ایک معبود کی تم عبادت کرو، ایک معبود کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء، آگے مزید دعوت دے رہے ہیں کہ تم جس چیز کی عبادت کر رہے ہو صرف اور نام ہے، کہ تم لوگوں نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ایسے نام رکھ دیے تھے، اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ ہی کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ صحیح معنوں میں اگر کوئی دین ہے تو یہی اسلام ہے،
یہی مذہب ایمان ہے، مذہب اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین ہے ہی نہیں ہے۔ اور جتنے بھی دین ہیں وہ سب ایسے ہی دین ہیں کہ لوگوں نے گھڑ لیے ہیں اور لوگوں نے اپنے اعتبار سے بنا لیے ہیں۔ آخرت میں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ بھئی گدھے پر سوار تھے کہ گھوڑے پر سوار تھے، ہمیں پتہ چل جائے گا الحمدللہ ہم لوگ تو گھوڑے پر سوار تھے، الحمدللہ اسلام کو اپنایا، اسلام پر ہم نے محنت کی اور اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم نے کوششیں کی۔ تو یہ ساری کوششیں اور یہ ساری محنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کام آئے گی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں کہ تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے صراحتاً نہیں کہا کہ تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور یہ نہیں کہا بلکہ مطلقاً کہا کہ تم میں سے ایک۔ کیوں؟ اگر متعین کر دیتے، کہہ دیتے نام دے کر کے بھئی تم تو کیا کرو گے؟ شراب پلاؤ گے، تو دوسرے کا جو خواب ہے اس کی تعبیر تو بھیانک ہے، خطرناک ہے، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تکلیف دینا چاہتے نہیں ہے، مطلقاً کہا کہ بھئی جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور کے ذریعے شراب نچوڑ رہا ہوں، وہ آدمی اپنے آقا کو، اپنے بادشاہ کو کیا کرے گا؟ بھئی دوبارہ وہ شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ، اور دوسرا جو ہے اس کو سولی دی جائے گی اور اس کے سر میں سے پرندے آ کر کے کھائیں گے اور اس کی کھوپڑی کو اسی طرح کھا کر کے اس کو ختم کر دیں گے۔ اور یہ دونوں خوابوں کی تعبیر بتلا دی۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، معاملہ طے ہو چکا ہے جس چیز کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ جب دونوں کے سامنے یہ خواب کی تعبیر بیان کی تو وہ کہنے لگے یوسف ہم تو خالی خالی کہہ رہے تھے، ویسے ہی کہہ رہے تھے، اب خواب کی تعبیر سامنے آئی تو ڈر گئے کہ بھئی ایک کو تو پھانسی دی جائے گی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلائے گا، لیکن دونوں کے سامنے خواب کی تعبیر الگ الگ حضرت نے بتلائی تو دونوں ڈر گئے، سام گئے کہ یار ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب مذاق تمہارا گیا، یہ بات فائنل ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکی ہے کہ تم میں سے ایک ضرور شراب پلائے گا اور دوسرے کو تختے دار پر لٹکایا جائے گا، سولی پر لٹکایا جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے کہ اب تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمانا چاہتے تھے لیکن آزمانا ان کو بھاری پڑ گیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کو آزمانا چاہیے، یہ کتنے پانی میں ہے یہ ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ کبھی بھی ہم کسی اللہ والے کے بارے میں، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو مکمل کروں، حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ پاکستان گئے اور پاکستان کے اندر پنجاب علاقہ ہے وہاں گئے تو حضرت ہر وقت تمام لوگوں کو 1947 سے پہلے جمع کر کے کہتے کہ بھئی ہندوستان ہی رہنے دو، پاکستان مت بناؤ، ہندوستان ہی رہے۔ سارے ہمارے علماء کہتے تھے کہ بھئی یہ سب ایک ملک برابر ہے، الگ الگ تقسیم نہ کرو، لیکن محمد علی جناح نے کہا کہ نہیں پاکستان بننا چاہیے، پاکستان بننا چاہیے۔ تو کچھ علماء پاکستان کے متمنی تھے اور اکثر طبقہ وہ تھا کہ نہیں، بلکہ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی یہ انہی کی طرف تھے کہ بھئی دوسرا ملک نہیں چاہیے ہم کو، تو یا ہندوستان ہی چاہیے، سارے یہی رہے باہر جائے۔ اب دیکھیں حالات جھیل رہے ہیں کہ کتنی پریشانیاں اور کتنے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ایک ملک ہوتا تو ان ظالموں کی اتنی طاقت نہ ہوتی۔ تو حضرت اس وقت وہاں پہنچے تو تمام لوگوں نے ان کا مذاق کیا۔ مذاق کیا کیا کہ ایک آدمی کو جو جنازے کی چارپائی ہوتی ہے وہاں سلا دیا، کہا کہ جب حضرت 4 تکبیروں میں سے 2 تکبیروں پر آوے تو تجھے کھڑے ہو جانے گا اور اپنے سب مل کر کے تالیاں بجائیں گے۔ تو واقعی لوگوں نے مسجد میں سے جنازہ لائے اور ایک آدمی کو سلا دیا اور جنازے پر کپڑا جو ڈالتے وہ بھی ڈال دیا اور لے کر کے چلے، اور حضرت کے پاس پہنچے کہ حضرت ایک جنازہ آیا ہے، اتفاقاً آپ موجود ہیں تو ذرا جنازہ پڑھا لو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے تو حضرت ہر آدمی اجازت دے، ارے بھائی جنازہ پڑھا دوں؟ تو سب کہتے ہیں ہاں حضرت جنازہ، اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے تو ہم آئے ہیں کہ بھائی میں پڑھا دوں۔ 3-4 مرتبہ میں پڑھا دوں؟ تو کہاں پڑھا دیجئے۔ تو جب جنازہ پڑھایا، پہلی تکبیر کہی، دوسری تکبیر کہی تو وہ ہلا، 4 تکبیریں ہو گئی، سب لوگ سہم گئے کہ یار اب اس کو اٹھنے کا کہا تو کم وقت تو اٹھا نہیں، چادر کھول کے دیکھا تھا تو
تو جان آفری کے حوالے ہو چکی تھی، یعنی مر چکا تھا، اور سب لوگوں نے حضرت کے پیر پکڑ لیے اور معافی مانگی کہ حضرت ہم نے اس قسم کا ڈھونگ کیا تھا، ہم نے آپ کو مطلب کہ پریشان کرنے کے ارادے سے، تالیاں بجانے کے ارادے سے عمل کیا تھا، ہمیں معاف کر دے۔ اسی وجہ سے اللہ والوں کو ستانا چاہیے، اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ امام صاحب کو کسی مسجد کے ٹسٹیوں نے ملا کر کے برا بلا کہا، ایک کم بختہ نے تھپڑ میں مارا، اور پھر اس کے بعد جس گھر میں یہ میٹل بنی تھی، حالات واقعہ بنا تھا، اس کے بعد ایسے حالات آئے کہ سب لوگ ایک کے بعد دیگر بیمار ہونے شروع ہوئے اور جنازے نکلنے شروع ہوئے، تب جا کر کے لوگوں کی عقل ٹھکانے آئی، ہوش میں آئے کہ اب جس مولانا لوگوں کے ساتھ، جس عالم صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نتیجہ دکھا دیا۔ اسی وجہ سے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عالم کا برا چاہے گا اور اس کی برائی کرے گا، اس کی قبر کھول کر کے دیکھیں گے تو کعبہ سے اس کا منہ پھرا ہوا ہوگا، کعبہ سے اس کا منہ پھرا ہوا ہوگا۔ اس لیے کسی عالم کی بدگوئی نہیں کرنی چاہیے، کسی اور کے بارے میں بھی برا بولنا چاہیے، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص آدمی ہوا کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ میں اس طریقے سے معاملہ کرنا چاہیے۔ تو دونوں آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مذاق کے ارادے سے اور ان کو آزمانے کے ارادے سے پہنچے تھے، حضرت نے واقعتاً خواب کی تعبیر بھی بتلا دی اور ویسا ہی ہوا۔ اب بقیہ باتیں آئندہ انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کے اعتبار سے اے اللہ ہر طرح کی سہولیت عطا فرمائیے، اے اللہ دنیا بھی بہتر بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے، اے اللہ بھلا بنا دیجئے، نیک لوگوں میں شامل فرما دیجئے، دنیا آخرت کے سارے مسائل حل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں جو مقروض ہیں اپنے قرض، ان کے قرض کو اپنے خزانہ غیر سے پورا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ حج عمرہ کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجئے، اسباب حج مہیا فرما دیجئے، اسباب عمرہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بچوں کو نیک اور صالح بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، دل کا سرور بنا دیجئے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہر طرح کی سہولیات میں حصہ فرمائیے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شاہ نشان عطا فرما، ہماری دعا کو پیارے نبی کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ جزا اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین برحمتک۔